خدا یسوع مسیح کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ناظرین، ہمارا آج کا ڈیووشن لیا گیا ہے مقدس یعقوب کا عام خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 17ویں اور 18ویں آیت میں سے۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، اس نے بڑے جوش سے دعا کی کہ میں نہ برسے، چنانچہ 3.5 برس تک زمین پر میں نہ برسا۔ پھر اس نے دعا کی تو آسمان سے پانی برسا اور زمین میں پیداوار ہوئی۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ ناظرین، ہمارے آج کے ڈیووشن کا عنوان ہے راست باز کی دعا یا معیاری دعا، اور اسے آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے بیکن لائٹ سے ورڈ ایٹ ورک نے۔ ناظرین، مقدس یعقوب اپنے خط میں ایک ایسے ایماندار کی تصویر کھینچ رہے ہیں جو اس کے ذہن میں ہے، اور اس کے ذہن میں جو ایماندار ہے اس کا معیار، اس کا بڑا بھائی ہمارا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ مقدس یعقوب کے خط کے 5ویں باب میں مقدس یعقوب نے مسیحی قدروں کی بات کی ہے، اور ان قدروں میں انصاف اور صبر اور قسم نہ کھانا جیسی چیزوں کو مضمون بنایا گیا ہے۔ اور اگر آپ 13ویں آیت سے 18ویں آیت دیکھیں تو ایمانداروں میں دعا بھی ایک اہمیت کی حامل ہے، لہذا دعا کو بھی مقدس یعقوب نے ایمان کی قدر گردانا ہے۔ 5ویں باب کی 13ویں آیت سے 16ویں آیات تک مقدس یعقوب نے مصیبت کے وقت دعا کرنے کی تلقین کی ہے۔ اگر ایماندار خوش ہوتے ہیں تو حمد اور تعریف کی بات کی گئی ہے، اور اگر ایماندار بیمار ہوتے ہیں تو وہاں پر دعا کرنے کے لیے نہیں کہا گیا، بلکہ بزرگوں کو بلا کر اس کے لیے مدد کے لیے بتایا گیا ہے کہ وہ بزرگوں کو بلائے، کیونکہ بعض اوقات انسان بیماری کی حالت میں اپنے ایمان میں متزلزل ہو سکتا ہے یا دعا کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ سو مقدس یعقوب جو بشری تقاضے ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے انہوں نے یہ حکم صادر کیا ہے کہ اچھی بات ہے کہ بزرگوں کو بلایا جائے، اور وہ پھر خداوند کا نام لے کر مریض کو تیل ملے، اور پھر تیل پانی کے اوپر دعا نہ کرے بلکہ مریض کے اوپر دعا کرے۔ یہ پچھلے اسباق میں ہم نے دیکھا ہے۔ اور 16ویں آیت میں آخر میں یوں لکھا ہے کہ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ 5ویں باب کی 16ویں آیت میں راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اب مقدس یعقوب کے ذہن میں راست باز اشخاص کی ایک لسٹ گھوم رہی ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں بہت سارے ایسے انبیاء اکرام ہیں، بہت سارے ایماندار ہیں جنہیں راست باز کہا گیا ہے۔ اگر ہم ابراہم سے شروع کرتے ہیں تو ایلیا تک بہت ساری ایسی شخصیات ہیں جنہیں بطور راست باز پیش کیا جا سکتا تھا۔ لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب مقدس یعقوب جو ہے وہ کیسی شخصیت کو لے رہے ہیں جس کو راست بازی کا معیار بنایا جا سکتا ہے، اور اس کے ذہن میں ایلیا نبی کا نام آتا ہے۔ ایلیا نبی کا نام کیوں آتا ہے؟ کیونکہ ایلیا نبی یہودیوں میں بڑا باعزت اور ایک قابل قدر شخصیت جانا جاتا ہے، اور تمام انبیاء اکرام میں سے ایلیا نبی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھایا گیا ہے۔ شاید اس وجہ سے بھی مقدس یعقوب جو ہے وہ ایلیا کو ایک معیاری راست باز کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔
اور یہاں ایلیا کا نام لیتے ہوئے کہا کہ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا۔ اب ایلیا کی اگر ہم کہانی یا واقعہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آئیے ہم دیکھتے ہیں پہلا سلاطین اس کے 17ویں باب میں، جہاں پر وہ اخیب بادشاہ کے ساتھ اس کا موازنہ ہوتا ہے، اس کی گفتگو ہوتی ہے، اور وہاں پر ایلیا نبی نے اس کو بتایا ہے کہ جو شخص خدا کو چھوڑ جاتا ہے خدا اس کی ججمنٹ ضرور کرتا ہے۔ 18ویں باب میں جو بال کے پجاری ہیں وہاں پر مقابلہ ہوتا ہے۔ ایلیا نبی جو ہے یہ پہلے سلاطین کے 17ویں اور 18ویں باب میں اور آنورڈ ایلیا نبی کا واقعہ اور یہ پوری کہانی ہمارے ذہن میں آتی ہے۔ لیکن جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا۔ اب ہے تو ایک معیاری راست باز، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایلیا کو بطور ببلیکل پرنسپل کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ ایلیا روئے زمین کے آدمیوں میں سے اس کا انتخاب کیا گیا جیسے مقدس یعقوب نے چنا کہ ہمیں سکھائے کہ ایلیا ایک آؤٹ سٹینڈنگ غیر معمولی شخصیت تھی۔ لیکن جب وہ ایلیا کو متعارف کراتا ہے تو وہ بہت بڑا بندے کے طور پر تعارف نہیں کرا رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا۔ یعنی ایلیا کی جو شخصیت ہے چاہے وہ غیر معمولی شخصیت ہے، لیکن بطور بشر، بطور انسان وہ بالکل ہم جیسا تھا۔ اگر آپ ہم طبیعت انسان کے لیے یونانی زبان کا لفظ دیکھتے ہیں تو وہ ہے ہوموئے آپوتھس، ہوموئے آپتھس۔ اب یہ جو ہوموئے آپتھس ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ انسانی فطرت رکھنے والا شخص، اور جو انسانی فطرت رکھنے والا شخص ہوتا ہے ذہن میں رکھیں کہ اس میں کمزوریاں بھی ہوتی ہیں اور اس میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں۔ اور اگر آپ کمزوریاں دیکھتے ہیں تو جب 18ویں باب میں بال کے پجاریوں کی لڑائی کے بعد جب ایزابل نے اسے، اخیب کی بیوی نے اسے مارنے کی یا قتل کرنے کی دھمکی دی تھی تو یہ وہاں سے بھاگ نکلا ہے اور وہاں جا کے دعا کرتا ہے کہ اچھا ہے کہ میں مر جاؤں۔ یعنی یہ ایک اس انسان کی تصویر ہے جو ہمارا ہم طبیعت انسان ہے کہ اگر مشکل آتی ہے تو مشکل کا مقابلہ نہیں کر رہا کیونکہ وہ بھی انسان ہے۔ ایلیا گو کے غیر معمولی شخصیت بیان کیا گیا ہے، لیکن اسے یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ وہ ہمارا ہم طبیعت انسان، یعنی جو ہمارے اندر چیزیں ہیں وہ اس میں بھی تھیں، تاکہ وہ یہ نہ سمجھا جائے کہ ایلیا کیونکہ غیر معمولی شخصیت تھی لہٰذا شاید اس کی دعا میں زیادہ اثر ہو سکتا ہے۔ یہاں بتایا گیا کہ وہ بالکل ایسا ہی جیسے میں اور آپ ہیں ویسے ہی وہ شخصیت ہے۔ اس نے بڑے جوش سے دعا کی کہ میں نہ برسے، اور 3.5 برس تک میں نہ برسا۔ اب یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیوں ایلیا کے ذہن میں ہے کہ اگر لوگ خدا سے دور ہوتے ہیں تو پھر میں جو ہے وہ نہیں برستا، بادل نہیں برستا۔ تو اگر آپ احبار کی کتاب کے 26ویں باب کی 20ویں آیت میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر خدا نے اپنے کلام میں لکھا ہے کہ اگر میرے لوگ مجھ سے منحرف ہو جائیں گے، وہ انحراف کریں گے، مجھے چھوڑ دیں گے، تو میں بادلوں کو بند کر دوں گا اور بارش برسانا بند کر دوں گا اور زمینی پیداوار نہیں ہوگی۔ ایلیا کے ذہن میں خدا کا یہ کلام موجود ہے، اس لیے ایلیا کو پتہ ہے کہ جب آسمان بند ہو جاتا ہے تو اس وقت ہوتا ہے جب انسان خدا کے لیے بند ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کے پاس خدا کے لیے کوئی جگہ نہیں رہتی، اور اخیب اور ایزابل جو ہیں ان کے پاس خدا کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، لہٰذا ایلیا خدا کا ہی کیا ہوا وعدہ یاد کراتا ہے اور وہ کرتا بھی ہے، اور اس نے اس وعدے کو سامنے رکھتے ہوئے دعا کی کہ میں نہ برسے، اور 3.5 برس میں نہ برسا۔ اور اگر ہم بائبل مقدس کو ہی دیکھتے ہیں تو دوسری تواریخ کے 7ویں باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر میرے لوگ خاکسار بن کر میرے سامنے جھکیں گے، میرے نام کے طالب ہوں گے، تو میں ان کی دعاؤں کو سنوں گا۔
اور ایلیا نبی کے ذہن میں یہ بھی خدا کا کلام موجود ہے، اور جب وہ دعا کرتا ہے تو پھر بارش ہوتی ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ راست باز کی دعا یعنی ایلیا کی دعا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ آئیے ناظرین، ہم ایلیا کی جو معیاری دعا ہے اس کے جو سیگمنٹس ہیں، اس کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ دیکھ لیں کہ وہ کون کون سے ہیں۔ 5 بڑی چیزیں ہیں جو ایلیا کی دعا ہے، اور یہ کسی بھی راست باز کی دعا ہو سکتی ہے، وہ میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ ایلیا کی دعا میں 5 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی بات کہ ایلیا خدا کے کلام پر غور کرتا رہتا ہے، یعنی دعا کرتے وقت وہ کلام میں سے کوٹیشنز غور کر رہا ہے، وہ اپنے آپ سے دعا نہیں کر رہا، بلکہ دعا کرتے ہوئے اس کے اندر کلام مقدس چل رہا ہے۔ اور یہ وہ راست باز کی دعا ہے کہ وہ صرف اپنے ہی الفاظ استعمال نہیں کرتا، بلکہ خدا کے کلام پر غور کرتے ہوئے، خدا کے کلام کو سوچتے ہوئے، اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے وہ اپنی دعا کرتا ہے۔ یہ راست باز کی دعا کا پہلا اثر ہے اور پہلا کام ہے۔ دوسری بات کہ ایلیا جو ہے وہ اپنے زمانے کے گناہوں اور بدیوں کا اقرار کرتا ہے۔ ایلیا جو ہے جیسے نہمیہ نے کیا تھا ویسے ہی مقدس ایلیا نے کیا ہے کہ وہ اپنے اس زمانے کے لوگوں کے بہاف پر ان کی طرف سے خدا کے سامنے سر بسجود ہوتا ہے اور وہ دعا کرتا ہے، اس لیے کہ وہ گناہگار ہے، وہ اور اس کی قوم گناہگار ہے۔ یہ دوسری چیز ہے کہ جب ہم دعا کریں تو اپنے اور اپنے گھر کے اور اپنی کلیسیا کے گناہوں کا اقرار کریں۔ یہ راست باز کی دعا کی دوسری شکل ہے۔ تیسری بات کہ ایلیا نبی خدا کے وعدوں کو یاد کرتا ہے، اور یہ بھی کسی راست باز کی دعا کا اثر ہے اور طریقہ ہے کہ جب آپ دعا کریں تو خدا کے احسانات کو اپنے اوپر یاد رکھیں، خدا کے وعدوں کو اپنے اوپر یاد رکھیں، اور یہ جو دعا ہے وہ راست باز کی دعا گنی جاتی ہے، اور راست باز کی دعا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ چوتھی بات کہ صرف خدا کے وعدوں کو یاد ہی نہیں کرتا کہ خدا نے یہ وعدے کیے ہوئے ہیں، بلکہ وہ خدا کے کیے گئے وعدوں پر یقین بھی کرتا ہے۔ اور یہ ایلیا نبی کی دعا کا چوتھا حصہ ہے، یعنی چوتھی چیز ہے جو ایلیا نبی کے سامنے آئی ہے، یعنی وہ دعاؤں کو، اپنے وعدوں کو جو خدا نے اس کے ساتھ کیے اور دعاؤں کے وعدوں پر یقین کرتا ہے۔ یہ بڑی بات ہے کہ خدا نے جو وعدے کیے ہیں کہ اگر آپ دعا کرو گے تو میں تمہاری طرف کان لگاؤں گا، اور یہ چوتھی بات ہے جو ایلیا نبی کے ذہن میں چل رہی ہے۔ اور پانچویں بات کہ ایلیا کی دعا ایمان کے ساتھ ہے۔ ناظرین، اگر آپ یعقوب کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی آپ 6 سے 8 آیت تک دیکھتے ہیں تو وہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ ایک ایسا دعا کرنے والا ہے جو 2 دلا ہے، اور وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ 2 دلوں کی دعا سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور یہاں آخر میں یہ ایک راست باز کی دعا کی گئی ہے جس میں ایمان شامل ہے۔ پہلی دعا میں جو پہلے باب میں ہے اس میں شامل نہیں ہے، ایمان شامل نہیں ہے۔ جو پہلے باب میں دعا کی گئی ہے وہ 2 دلے کی دعا ہے جس میں ایمان شامل نہیں ہے۔ 5ویں باب میں جو دعا کی گئی ہے اس میں ایمان شامل ہے۔ 5ویں بات جو ایلیا کی دعا کی ہے وہ ہے ایمان کے ساتھ دعا کرتا ہے۔ ناظرین، خدا کے کلام کو پڑھنا، اس کو یاد رکھنا، اور پھر اپنے گناہوں اور قوم کے گناہوں پر ماتم کرنا، خدا کے وعدوں کو یاد کرنا، خدا کے وعدوں کو یقین کرنا اور ایمان کے ساتھ دعا کرنا، ناظرین یہ وہ راست باز کی دعا کا معیار ہے جو ایلیا نے دیا ہے۔ اگر راست باز کی دعا کی جاتی ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین، ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، میں اور آپ بھی، جب ہم یہ 5 نکاتی یا 5 فولڈ پریئر کریں گے تو خداوند ہماری دعا سنے گا اور وہ ہمارے دشمنوں کے اوپر ہمیں فتح دے گا، اور اس کے بعد
راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں تبدیلی آئے، ہماری کلیسیا میں تبدیلی آئے، ہماری منسٹری میں تبدیلی آئے، یا ہم میں تبدیلی آ جائے، تو پھر راست باز کی دعا کے معیار کو حاصل کرنا ہے۔ اگر ایسا ہوگا تو ہماری دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔ بزرگ پیارے آسمانی باپ، ہم ایک معیاری دعا جو تیرے خادم نے ہمیں سکھائی ہے کہ خداوند ہم تیرے کلام کو یاد رکھیں دعا کرتے ہوئے، اور خداوند ہم اپنے گناہوں اور بدیوں کا اقرار کریں جو ہم نے اور ہماری قوم نے کی۔ خداوند ہم تیرے وعدوں کو یاد کریں اور ان پر یقین کریں اور ایمان کے ساتھ دعا کریں، تو راست باز کی دعا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہمیں معاف فرما، اور آئندہ ہمیں اور ہماری دعا کو وہ معیاری دعا بنا جو ایلییا نبی کی دعا ہے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام سے، آمین۔